بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں اور کمرے میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک پھیل چکی تھی۔ اندھیرے میں صرف لیمپ کی زرد روشنی چل رہی تھی۔ الماس آئینے کے سامنے بیٹھی بال سلجھا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں مسلسل نم تھیں۔ کچھ دن پہلے تک وہی الماس تھی جس کے کہکے سارا گھر گونجتا تھا، جو سب کی خوشیوں کا مرکز تھی، مگر اب وہ چپ تھی، جیسے کسی نے زبان چھین لی ہو، جیسے دل میں کچھ ایسا کھٹک گیا ہو جو لفظوں میں نہیں ڈال سکتا۔ تو تم بہت خوش قسمت ہو الماس، یہ جملہ اس نے کتنی بار سنا تھا۔ ہر وہ رشتہ، ہر وہ دوست جو اس کی ہنسی سے جلتے تھے، یہی کہتے تمہاری زندگی میں تو سب کچھ ہے، شوہر، دولت، عزت، مگر کسی نے کبھی اس کے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید اس کا شوہر ایک کامیاب بزنس مین تھا، مگر شوہر کہلانے کے قابل نہیں تھا۔ شادی کے بعد چند مہینے ہی گزرے تھے کہ اس کے رویے بدلنے لگے۔ جذبات کی جگہ طنز نے لے لی، محبت کی جگہ خاموشی نے لے لی۔ شاہد کا ایک ہی فیصلہ تھا، اس کی انا۔ میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، پھر بھی تم خوش نہیں، یہ اس کا پسندیدہ جملہ تھا۔ الماس روز ہنستی، سب کے سامنے خوش رہتی، اپنی ساس کا خیال رکھتی، شوہر کے لیے کھانے میں اس کی پسند کے کھانے بناتی، لیکن جب رات آتی تو وہی بستر اس کی آنسوں کا گواہ بنتا۔ ایک رات جب وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، اس کی دوست ندا کا فون آیا۔ یار الماس، تم کتنی خوش قسمت ہو، تمہارے شوہر نے تمہیں نئی گاڑی لے کر دی ہے، اور دیکھو میں آج بھی بس میں دھکے کھاتی ہوں۔ الماس بس مسکرا دی۔ اس نے کیا بتاتی کہ وہ گاڑی تو خرید لی گئی، مگر وہ خود ایک قید خانے میں قید ہو گئی تھی۔ شوہر کے ساتھ باہر جانا، اس کے ساتھ تصویریں کھنچوانا صرف دنیا کو دکھانے کے لیے تھا، اس کے ساتھ گزارا وقت صرف سوشل میڈیا کے لیے تھا۔ حقیقت میں تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن چکے تھے۔ ایک دن وہ اپنی پرانی ڈائری پڑھ رہی تھی جو شادی سے پہلے کی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر میرا سب سے اچھا دوست ہو، مجھ سے بات کرے، میرے دل کی سنے اور میرے آنسوؤں کا مطلب جانے۔ اس نے ڈائری بند کی اور خود سے سوال کیا، کیا میں خوش ہوں؟ جواب آیا، نہیں، بالکل نہیں۔ الماس کو اب لگا جیسے اس کا دم گھٹنے لگا ہو۔ اس نے کئی بار اپنے دل کی بات شوہر سے کہنے کی کوشش کی، مگر وہ یا تو فون میں مصروف ہوتا، یا بزنس میٹنگ میں، یا پھر غصے سے کہتا، تم ڈرامہ بہت کرتی ہو۔ ایک دن رات کے پچھلے پہر اس کا دل بہت بوجھل ہو گیا۔ وہ چھپ چھپ کر رو رہی تھی کہ اس کی ساس کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ الماس نے اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ جی اماں، سب ٹھیک ہے، لیکن ان کی ماں جیسی آنکھوں نے سچ بھانپ لیا۔ وہ آہستہ سے بولی، بیٹا، عورت کی سب سے بڑی کمزوری اس کی چپ ہوتی ہے، اور سب سے بڑی طاقت تھی بھی، اور مگر چپ تب اچھی لگتی ہے جب وہ بجا نہ رہے۔ تمہاری آنکھوں کی روشنی کم ہو رہی ہے، تم زندہ ہو لیکن جیسے کچھ مر گیا ہے اندر۔ الماس کی آنکھوں سے ٹھنڈی بوندیں اس کے گال پر بہہ گئیں۔ اس رات اس نے ایک فیصلہ کیا، اب مزید چپ نہیں رہنا۔ اگلی صبح اس نے شاہد سے بات کی۔ میں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں کہا، سب کچھ سہتی رہی، مگر اب نہیں، مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، مجھے عزت چاہیے، محبت چاہیے، وہ دو بول چاہیے جو دل کو سکون دے۔ اگر تم مجھے یہ نہیں دے سکتے تو میں یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی۔ شاہد حیران رہ گیا، جیسے پہلی بار اس نے الماس کو بولتے سنا ہو۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ چھوڑنا چاہتی ہو سب کچھ؟ نہیں، میں کچھ چھوڑنا نہیں چاہتی، بس خود کو بچانا چاہتی ہوں۔ الماس کی آواز میں وہ اعتماد تھا جو برسوں میں پہلی بار آیا تھا۔ کئی دن گزرے، شاہد خاموش رہا، لیکن اس کی خاموشی میں پہلی بار شرمندگی تھی۔ شاید اسے الماس کی قدر تب ہوئی جب وہ جانے کو تیار ہوئی۔ ایک دن وہ آیا اور الماس کے ہاتھ میں ایک چٹھی تھام کر، پڑھ لو، چٹھی تھام دی اور کہتا، پڑھ لو، شاید تمہیں سکون ملے۔ الماس نے چٹھی کھولی۔ الماس میں خود غرض تھا، تمہیں ایک چیز سمجھا، تمہیں خاموشی کو کمزوری سمجھا، لیکن تمہاری چپ نے آج مجھے میری غلطی دکھا دی۔ تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں، بس سب سہتی رہی۔ اب اگر تم جانا چاہتی ہو تو روکوں گا نہیں، لیکن اگر ایک موقع دے دو تو ایک شوہر کی طرح، ایک دوست کی طرح تمہیں وہ دوں گا جو تم نے ہمیشہ مانگا تھا، عزت، وقت اور دل۔ الماس کی آنکھیں نم تھیں، لیکن ان میں ایک نئی چمک تھی۔ چپ تو وہ آج بھی تھی، مگر اس چپ کے معنی اب بدل چکے تھے۔ خاتمہ۔ کبھی کبھار ہم ان کی چپ کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں جس نے سب کے لیے خود کو مٹا دیا ہوتا ہے، لیکن جب وہ چپ بولنے لگتی ہے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں۔